اچھا، تو اس تفصیلی جائزے میں آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو میرا مطلب ہے صدیوں سے انسانی فکر اور فلسفے کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک بہت حساس موضوع ہے۔ ہاں، اور آج کی ہماری اس گفتگو کا جو اصل محور ہے نا، وہ خالق اور مخلوق کا یہ جو ایک پیچیدہ سا رشتہ ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے جو آج کے ماخذ ہیں وہ سورۃ الاعراف کی آیات 191، 192 اور 193 ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیے، عام طور پر نا جب اس طرح کے موضوعات پر بات ہوتی ہے تو سارا جھکاؤ، مطلب گفتگو کا سارا زاویہ عقیدے یا جذبات کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاں، یا پھر کسی مخصوص مذہب کی تبلیغ کی طرف، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آج ہمارا مقصد بالکل مختلف ہے۔ ہم نے اس متن کو ایک خالصتاً غیر جانبدارانہ اور تجزیاتی زاویے سے دیکھنا ہے۔ یعنی ہم ان 3 مختصر آیات میں جو ایک خالص منطق چھپی ہوئی ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ ماخذ روایتی عقائد کی ان بحثوں سے ذرا اوپر اٹھ کر ایک عقلی اور شعوری دلیل پیش کر رہا ہے۔ تو چلیں اس کے ہر پہلو کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ متن نا انسانی ذہن کو ایک بالکل ہی نئے اور حیران کن زاویے سے متعارف کرواتا ہے۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ اور فکر انگیز ماخذ ہے۔ میں اسے پڑھ رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ جب ہم ان آیات کے متن پر ذرا گہرائی سے غور کرتے ہیں نا، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ محض کچھ روایتی احکامات نہیں ہیں۔ مطلب وہ جو انسان کو آنکھیں بند کر کے ماننے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو الٹا انسانی عقل کو جھنجھوڑنے اور اسے اپنے ارد گرد کے حقائق پر تنقیدی نگاہ ڈالنے پر مجبور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک بہت ہی طاقتور طریقہ۔ ہاں، ان آیات میں جذبات سے زیادہ استدلال اور انسانی شعور کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح کا فلسفیانہ مکالمہ ہے۔ جو انسان کو خود سے سوال کرنے پر اکساتا ہے۔ بالکل اکساتا ہے کہ جس چیز کو انسان طاقت کا سرچشمہ سمجھ رہا ہے، کیا وہ حقیقت میں کسی منطقی معیار پر پوری اترتی بھی ہے یا نہیں؟ یہ متن بنیادی طور پر اس انسانی نفسیات کا تجزیہ کر رہا ہے کہ ہم کن چیزوں سے مرعوب ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے دلیل شروع ہوتی ہے۔ ہاں، اور اسی منطقی سفر کا آغاز جس طریقے سے ہوتا ہے نا، وہ مجھے ذاتی طور پر بہت متاثر کن لگا۔ آپ آیت 191 کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ اگر ہم آیت 191 کے متن اور اس کے الفاظ پر غور کریں، الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ یعنی اس متن کا جو مفہوم بنتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کیا وہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ دلیل بظاہر بڑی سادہ سی ہے۔ بہت سادہ ہے، مگر اس کی کاٹ دیکھیں کتنی گہری ہے۔ بالکل۔ یہ متن ایک سیدھا سا سوال سامنے رکھ رہا ہے کہ جو چیز خود کسی کی بنائی ہوئی ہے وہ خالق کے درجے پر کیسے فائز ہو سکتی ہے بھلا؟ کسی بھی طرح نہیں۔ ہم اگر اپنی روزمرہ زندگی کی بھی مثال لیں تو ایک اصول دیکھتے ہیں نا کہ ایک تخلیق کار اور اس کی بنائی ہوئی چیز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت ہی شاندار مصور ہے اور اس کی بنائی ہوئی ایک پینٹنگ ہے۔ اب وہ پینٹنگ چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اپنے مصور کے برابر تو نہیں ہو سکتی نا۔ بالکل نہیں ہو سکتی۔ پینٹنگ خود سے تو کوئی نیا رنگ نہیں بنا سکتی۔ ہاں، وہ صرف ایک عمل کا نتیجہ ہے۔ تو اس متن میں یہی شاندار سوال اٹھایا گیا ہے کہ جو ہستی یا چیز خود وجود میں آنے کے لیے کسی اور کی محتاج ہے، وہ اس پوری کائنات کا نظام کیسے چلا سکتی ہے؟ اچھا، یہاں نا جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں شرک یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے تصور کی عمارت کو، اس عمارت کو جذبات کے بجائے ٹھوس اور ریاضیاتی حد تک درست منطق سے گرانے کی کوشش کی گئی۔ یعنی ایک خالص منطقی اصول قائم کیا گیا۔ جی، متن ایک بنیادی اصول یہ قائم کر رہا ہے کہ خالق ہونے کی پہلی اور سب سے اہم شرط ہی یہ ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ یعنی وہ کسی کی تخلیق نہ ہو۔ بالکل، جو خود محتاج تخلیق ہے وہ بھلا خالق کائنات کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے جسے کوئی بھی غیر جانبدار عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔
تو یہ دلیل دراصل انسانی ذہن کو اس الجھن سے نکال رہی ہے جو صدیوں سے انسان کو مختلف مادی چیزوں کی پرستش کی طرف لے جاتی رہی ہے؟ ہاں، انسان کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں سے مروب ہو جاتا ہے جو اسے عظیم یا طاقتور لگتی ہیں، جیسے سورج کی چمک ہو گئی، سمندر کی وسعت ہو گئی، یا پہاڑوں کی بلندی؟ بالکل۔ لیکن یہ آیت اس مروبیت کو ایک عقلی کسوٹی پر پرکھنے کی دعوت دے رہی ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود ایک بنے بنائے نظام کا حصہ ہے۔ اچھا، لیکن رکیے، مجھے یہاں ایک بات پر الجھن ہو رہی ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اس پر تھوڑی بحث کریں۔ جی ضرور، بتائیں۔ اگر یہ منطق اتنی ہی سادہ اور ناقابل تردید ہے تو پھر تاریخ میں اتنی بڑی بڑی اور شاندار تہذیبیں اس طرح کی چیزوں کی پوجا کیوں کرتی رہیں؟ میرا مطلب ہے، پرانے وقتوں کی لوگ بیوقوف تو نہیں تھے نا؟ انہوں نے مصر کے اتنے بڑے بڑے اہرام بنائے، فلکیات کا اتنا علم حاصل کیا، بالکل، اتنی شاندار عمارتیں کھڑی کی، تو پھر وہ اتنی سیدھی سی بات کیسے نہیں سمجھ پائے کہ ایک مٹی کا مجسمہ یا آسمان کا سورج خود تخلیق شدہ ہے؟ یہ متن اس انسانی رویے کے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب انسانی نفسیات کی گہرائی میں چھپا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، پرانے وقتوں کے لوگ بالکل بھی بے وقوف نہیں تھے۔ ہاں، مسئلہ ان کی ذہانت کا نہیں تھا، مسئلہ انسانی نفسیات اور خوف کا تھا۔ خوف کا؟ جی، انسان ہمیشہ سے کائنات کی وسعت اور اس کی طاقت کے سامنے خود کو بہت چھوٹا اور غیر محفوظ محسوس کرتا رہا ہے۔ بات تو سچ ہے۔ جب طوفان آتے تھے یا قحط پڑتا تھا تو انسان کو لگتا تھا کہ حالات اس کے قابو سے باہر ہے۔ اب اس بے بسی اور خوف سے نمٹنے کے لیے انسانی ذہن نے طاقت کو مختلف مادی شکلوں میں قید کرنے کی کوشش کی۔ یعنی انہیں ایک ایسا سہارا چاہیے تھا جسے وہ دیکھ سکیں۔ بالکل، جسے دیکھ سکیں، چھو سکیں، جس کے سامنے وہ اپنی درخواستیں رکھ سکیں۔ انہوں نے دراصل لامحدود طاقت کو ایک محدود علامت میں تبدیل کر دیا۔ اور یہ متن اسی نفسیاتی رجحان کو چیلنج کر رہا ہے۔ ہاں، متن دلیل دے رہا ہے کہ طاقت کی یہ علامتیں جو انسان نے خود تراشی ہیں، وہ تو خود اسی کائنات کے طبعی قوانین کی محتاج ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو آج کے جدید دور کے حوالے سے دیکھیں تو آج بھی انسان کا بنیادی رویہ کچھ زیادہ بدلا نہیں ہے۔ بالکل نہیں بدلا۔ ہاں، ہم نے شاید پتھر کے مجسموں کی جگہ دوسری چیزوں کو دے دیا ہے۔ آج کا انسان شاید ان معنوں میں پرستش تو نہ کرتا ہو، لیکن وہ پیسے کو، ٹیکنالوجی کو یا اپنے رتبے کو وہ طاقت سمجھ لیتا ہے جو اسے ہر مشکل سے بچا لے گی۔ ہم اپنا سارا یقین کسی ایسے معاشی نظام پر رکھ دیتے ہیں جو خود انسان کا بنایا ہوا ہے اور جو کسی بھی وقت کریش ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس متن کی دلیل کے مطابق خالق کو لازماً اس مادی نظام اور اس کی کمزوریوں سے مکمل طور پر باہر اور بالا ہونا چاہیے۔ 100%۔ اور اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم آیت 192 کی طرف آتے ہیں تو متن کی اس منطقی کاٹ میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ ہاں، وہ الفاظ ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، یعنی اور وہ نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ آیت دراصل انسانی نفسیات کے ایک اور بہت بڑے تضاد کو سامنے لا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ اس متن کی دلیل یہ ہے کہ انسان اپنی جبلت میں ہمیشہ اس طاقت کی طرف جھکتا ہے جو مشکل وقت میں اس کی مدد کر سکے، اسے تحفظ دے سکے۔ ہاں، مشکل وقت میں سہارے کی تلاش تو ایک قدرتی بات ہے۔ جی، لیکن متن یہ بحث پیش کر رہا ہے کہ جن طاقتوں کو انسان اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے وہ تو نہ صرف انسان کی مدد کرنے سے قاصر ہے بلکہ وہ تو خود کو بھی کسی نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ یہیں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ متن دراصل اس عدم تحفظ کے احساس پر بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے انسان ایسی چیزوں سے امیدیں لگا لیتا ہے جن کا حالات پر کوئی حقیقی کنٹرول ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک ایسی انشورنس کمپنی میں لگا دے جو خود دیوالیہ ہونے کے قریب ہو۔ بہت اچھی مثال ہے۔ یا پھر کوئی شخص طوفان سے بچنے کے لیے ایک ایسے درخت کے نیچے پناہ لے لے جس کی اپنی جڑیں ہی کھوکھلی ہو چکی ہوں۔ وہ تو کسی بھی وقت گر سکتا ہے نا۔ بالکل گر سکتا ہے۔ تو متن کی یہ دلیل انسان کی اس کمزوری کو بڑی خوبصورتی سے بے نقاب کرتی ہے کہ ہم تحفظ کے لیے کیسی کیسی کمزور چیزوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، متن کے مطابق جو طاقت خود اپنے دفاع کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، اس سے اپنی حفاظت کی امید رکھنا تو عام فہم منطق کے بالکل الٹ ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متن انسان کی توجہ اس طرف دلا رہا ہے کہ اگر وہ ہستی جسے تم پکار رہے ہو خود اپنے وجود کو قائم رکھنے کے قابل نہیں ہے، اپنے اوپر آنے والے زوال کو نہیں روک سکتی، تو وہ کسی اور کی مدد خاک کرے گی؟ بالکل، یہ تصور تو ایک بہت بڑے انسانی وہم کو توڑنے کی کوشش ہے۔ جی، اس متن کا جو فلسفیانہ ڈھانچہ ہے وہ یہ تجویز کرتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف اسی ہستی کے پاس ہو سکتی ہے جو کسی بھی صورتحال میں بے بس نہ ہو، جو خود کسی قانون فطرت کے زیر اثر نہ ہو۔ بالکل، انسان کا کسی ایسی شے سے امیدیں وابستہ کرنا جو خود محتاج ہو، اس متن کے مطابق ایک مکمل غیر عقلی فعل ہے۔ یہ تو طاقت اور کمزوری کے تضاد کا ایک انتہائی گہرا تجزیہ ہے۔ جی، جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان تمام سہاروں کا تنقیدی جائزہ لیں جن پر ہم نے اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کی ہے۔ یہ نقطہ واقعی ذہن کو کھولنے والا ہے۔ یعنی متن یہ کہہ رہا ہے کہ ذرا تصور کریں کہ کوئی شخص ایک ایسے مجسمے کے سامنے کھڑا ہو کر، یا حتیٰ کہ آج کے دور میں اپنے بینک بیلنس یا اپنی سماجی حیثیت کے بھروسے پر یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہے۔ لیکن اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، تو کیا وہ مادی چیزیں خود کو بچا سکتی ہیں؟ نہیں نا، بالکل نہیں۔ تو جو خود کو نہیں بچا سکتا وہ انسان کو کیا بچائے گا؟ یہ بے بسی کا کتنا طاقتور تصور ہے جو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ بہت طاقتور ہے۔ اور اسی عقلی اور منطقی سفر کا جو تیسرا اور آخری پڑاؤ ہے وہ آیت 193 میں آتا ہے، جی، جو اس ساری بحث کو ایک حتمی اور میرے خیال میں سب سے حیران کن نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ الفاظ ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ سَامِتُونَ۔ یعنی اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے لیے برابر ہے چاہے تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ مطلب اس سب کا اصل مطلب کیا ہے آخر؟ دیکھیں، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے نا ہمیں انسان کی ایک اور بنیادی ضرورت کو دیکھنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ انسان صرف روٹی، کپڑے اور جسمانی تحفظ کا ہی محتاج نہیں ہے۔ انسان ایک شعوری مخلوق ہے، اور اس کا ذہن ہمیشہ سوالات سے بھرا رہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں اس کا مقام کیا ہے، صحیح غلط کا پیمانہ کیا ہے۔ اسے فیصلے کرنے کے لیے مسلسل رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ اب اس متن کا استدلال یہ ہے کہ اگر انسان یہ رہنمائی کسی ایسی جگہ یا کسی ایسی مادی طاقت سے تلاش کرے جہاں سننے، سمجھنے یا جواب دینے کی کوئی صلاحیت ہی موجود نہ ہو، تو یہ ایک بالکل بے سود مشق ہے۔ متن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بے جان طاقتوں کو پکارنے والے اور ان کے سامنے خاموش رہنے والے میں عملی طور پر کوئی فرق نہیں رہتا، کیونکہ دونوں صورتوں میں نتیجہ تو صفر ہی نکلے گا نا؟ بالکل صفر نکلے گا۔ اس بات کو نا میں اگر آج کل کی ایک مثال سے جوڑوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی اسمارٹ اسپیکر یا کسی وائس اسسٹنٹ سے بات کر رہے ہوں، لیکن اس ڈیوائس کے اندر کوئی پروسیسنگ چپ ہی نہ ہو۔ یا وہ انٹرنیٹ سے ہی نہ جڑا ہو۔ ہاں، اب چاہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر چیختے رہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے رہیں، یا بالکل خاموش کرسی پر بیٹھے رہیں، رد عمل بالکل ایک جیسا ہوگا۔ بالکل، یعنی مکمل خاموشی، کیونکہ دوسری طرف کوئی ایسا شعور موجود ہی نہیں ہے جو آپ کی بات کو سن کر اسے پروسیس کر سکے اور کوئی جواب دے سکے۔ یہ اسمارٹ اسپیکر والی تمثیل واقعی اس نقطے کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے۔ ہاں، یہ متن بنیادی طور پر کمیونیکیشن کے اس فقدان کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کسی بھی بے شعور ہستی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی، اور یہ خاموشی جس کا ذکر اس آیت میں ہے نا، دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں کوئی شعور موجود نہیں ہے۔ اور منطقی طور پر یہ آیت اس نتیجے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان جو کہ خود ایک انتہائی باشعور مخلوق ہے، اس کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو نہ صرف زندہ ہو بلکہ سننے اور جواب دینے کی بھی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو یعنی ایک باشعور انسان کا ایک بے جان چیز سے جواب مانگنا ایک منطقی خامی ہے۔ 100% منطقی خامی ہے۔ اس دلیل کے مطابق خالق کا تصور تبھی مکمل ہوتا ہے جب وہ خالق اپنی مخلوق کے ساتھ ایک تعلق رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ان کی پکار سنتا ہو، بالکل، اور انہیں فکری اندھیروں سے نکال کر وہ رہنمائی فراہم کر سکتا ہو جس کی انسان کو ہر قدم پر تلاش رہتی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ رہنمائی کے لیے یا راہ دکھانے کے لیے ایک شعور کا ہونا لازمی شرط ہے۔ ظاہر ہے، جو چیز خود اندھی اور بہری ہو، جس میں اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کو راستہ کیسے دکھا سکتی ہے؟ بالکل نہیں دکھا سکتی۔ اور اگر ہم اس سارے جائزے کو یکجا کریں
تو یہ تینوں آیات مل کر ایک بہت ہی منظم، مربوط اور قدم بقدم چلنے والا مقدمہ پیش کر رہی ہیں۔ جی، یہ ایک طرح کا فکری لاہے عمل ہے جو انسان کو جذباتی اندھے پن سے نکال کر کھلی آنکھوں اور جاگتے دماغ کے ساتھ حقیقت کا تجزیہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ متن یہ پوچھ رہا ہے کہ انسان اپنا اتنا قیمتی وقت، اپنے جذبات اور اپنی توانائیاں کسی ایسی چیز پر کیوں ضائع کرے جس کی طرف سے آنے والا جواب صرف ایک نہ ختم ہونے والی بے حس خاموشی ہو۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اگر ہم اس پوری گفتگو اور اس متن کے دلائل کا نچوڑ پیش کریں نا، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ آیات کوئی بکھری ہوئی یا بے ترتیب باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ایک باقاعدہ فلو ہے۔ جی، یہ ایک مکمل فلسفیانہ خاکہ ہے جو مرحلہ وار آگے بڑھتا ہے۔ ہم اسے 3 بنیادی امتحانات یا ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو متن نے متعارف کروائے ہیں۔ ذرا ان کی وضاحت کریں۔ پہلے مرحلے میں تخلیق کے دعوے کو پرکھا گیا اور یہ استدلال پیش کیا گیا کہ کوئی بھی بنائی گئی چیز کسی دوسرے کی خالق نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح۔ پھر دوسرے مرحلے میں طاقت اور تحفظ دینے کی قابلیت کا امتحان لیا گیا۔ یہ منطق سامنے رکھی گئی کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو کیا تحفظ فراہم کرے گا۔ اور پھر تیسرے اور آخری مرحلے میں مواصلات اور رہنمائی کرنے کی صلاحیت کا ٹیسٹ لیا گیا، یہ واضح کر کے کہ بے جان ہستیوں کے سامنے التجا کرنا اور خاموش رہنا ایک ہی برابر ہے۔ اور یہ بات واقعی غورطلب ہے کہ ان تینوں معیارات نے خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہت ہی واضح اور کھلی لکیر کھینچ دی ہے۔ بالکل۔ متن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خالق کی لامحدود صفات مخلوق کی محدودیت میں نہیں سما سکتیں، اور مخلوق کی بے بسی خالق کی شان سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ جی، اس خاکہ نے انسان کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسان، جو کہ خود اتنا زبردست شعور رکھتا ہے، جو پوری کائنات کے رازوں پر غور کر سکتا ہے، وہ اگر کسی ایسی چیز کے آگے جھک جائے جو اس کے اپنے شعور سے بھی کمتر ہو، تو یہ دراصل خود انسانیت کی اور اس کے اپنے شعور کی توہین ہے۔ بالکل، انسان کا درجہ ان بے جان مادی چیزوں یا بے بس طاقتوں سے کہیں بلند ہے۔ اب گفتگو کے اس موڑ کرنا ایک بات واضح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جی بتائیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ان موضوعات پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ آج کا تفصیلی جائزہ کسی خاص عقیدے کی ترویج یا کسی مخصوص مذہبی نظریے کی وکالت کے لیے بالکل نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ ہم نے شروع میں ہی یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک مکمل طور پر غیر جانبدارانہ اور علمی نقطۂ نظر سے ان دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہمارا واحد مقصد اس ماخوذ کی منطق کو کھول کر بیان کرنا ہے تاکہ اس میں موجود دلائل کی ساخت کو بہتر سمجھا جا سکے۔ دنیا میں بہت سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خالصتاً مادی سوچ رکھتے ہیں اور کچھ روحانی پہلوؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب ہم کسی بھی تاریخی یا مذہبی متن کا علمی طور پر جائزہ لیتے ہیں نا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ متن اپنا مقدمہ کیسے لڑ رہا ہے۔ اور ان آیات کی ساخت قطعی طور پر استدلالی اور منطقی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا بہت بڑا سامان فراہم کرتی ہیں جو شاید کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ کائنات کی ماہیت، مادی طاقتوں کے کھوکھلے پن اور انسانی وجود کے مقصد کے حوالے سے بنیادی فلسفیانہ سوالات اٹھاتی ہیں۔ بالکل، یہ غیر جانبداری اور کھلے ذہن کے ساتھ علمی دیانت ہی تو اس جائزے کی اصل جان ہے۔ ہمارا کام ماخوذ کو پڑھنا ہے، اس کی تہوں کو کھولنا ہے، جی، اور اس میں چھپے ہوئے علم کو سامنے لانا ہے تاکہ انسانی عقل کو کچھ نیا سوچنے کا موقع مل سکے۔ ہم نے اس گفتگو میں دیکھا کہ یہ متن کس طرح انسانی نفسیات، منطق اور فلسفے کو ملا کر ایک چونکا دینے والا خاکہ پیش کرتا ہے۔ بالکل کرتا ہے۔ اور یہ محض کسی پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں۔ آج کے جدید ترین دور میں بھی جب انسان مصنوعی ذہانت یا بظاہر طاقتور ترین سمجھے جانے والے مالیاتی نظاموں کو دیکھ کر مروب ہو جاتا ہے، نشان کھڑا کرتا ہے کہ ان سب چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ سب کچھ خود انسان کا یا اس کائنات کے قوانین کا تخلیق شدہ ہے۔ جی، یہ نظام خود اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ہزاروں بیرونی عوامل کے محتاج ہیں۔ ان میں کوئی ایسا باشعور ارادہ نہیں ہے جو انسان کی روح کے گہرے سوالات کا جواب دے سکے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ عقلی سفر انسان کو ایک دوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اس متن کی روشنی میں ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ زندگی کی بنیاد
کن اصولوں پر رکھی جائے۔ کیا فیصلہ؟ یہ کہ کیا انسان اپنی پوری زندگی کو ان مادی چیزوں کی دوڑ اور ان کھوکھلے مفروضوں کی بنیاد پر گزارنا چاہتا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتے ہیں، یا پھر وہ اس منطق کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ایسے خالق کے شعور کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے جو واقعی تمام خامیوں سے پاک ہو۔ تو اس متن کا بنیادی دعویٰ پھر یہی ہوا نا کہ جب انسان اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور اپنے آپ کو ان مادی اور غیر حقیقی طاقتوں کے خوف سے آزاد کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک بے پناہ فکری آزادی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، فکری آزادی اور سکون۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں سے وہ ڈرتا تھا وہ خود کتنی بے بس ہیں۔ اس قدر گہری اور خالصتاً منطقی گفتگو کے بعد اب ہم اس جائزے کے بالکل آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی، اور اس سب سے نا ایک بہت اہم اور فکری سوال جنم لیتا ہے، ایک ایسا سوال جو کسی بھی انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس دلیل کو مکمل طور پر فرض کر لیا جائے، اگر انسانی عقل یہ تسلیم کر لے کہ ایک حقیقی خالق صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس پیدا کرنے کی لامحدود طاقت ہو، جو واقعی ہر مشکل میں دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بالکل، اور جو پکارے جانے پر ایک باشعور ہستی کی طرح رہنمائی دے سکتا ہو، تو اس بنیادی اور واضح فرق کو جان لینے کے بعد کائنات کو دیکھنے کا انسانی نظریہ کس طرح بدل جائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا کائنات کے اس عظیم ترین فلسفے کا یہ شعور انسان کے روزمرہ کے فیصلوں، اس کی زندگی کی ترجیحات اور اس دنیا میں اپنے وجود کے حقیقی مقصد کو دیکھنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے تبدیل نہیں کر دے گا؟ بالکل تبدیل کر دے گا۔ یہ واقعی غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی باشعور ذہن کے لیے غور و فکر کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس کھوج نے علم اور سوچ کے کچھ نئے پہلو ضرور اجاگر کیے ہوں گے۔